ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شمارہ دسمبر 2024 مضمون طلب دیدار۔ اسے تحریر کیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے۔ انسان اس دنیا میں بے شمار آسائشات، لذات اور نعمتوں کا خواہاں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا بھی کرتا ہے، تاہم یہ سب چیزیں فانی ہیں اور انسان کو خود میں مشغول کر کے اللہ کی ذات اور آخرت سے غافل کرنے والی ہیں۔ جو ان تمام چیزوں سے کنارہ کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی میں مصروف رہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں بڑا انعام ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے ان انعامات سے جنت کی نعمتیں اور لذتیں مراد لیتے ہیں، یعنی سونے و چاندی کے محلات، جڑاؤ تخت، دودھ و شہد کی نہریں، شیریں و لذیذ غذائیں، حور و غلمان، انواع و اقسام کے جانور و پرندے۔ غرض یہ کہ جنت میں جس چیز کی تمنا کی جائے گی حاضر ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس جنت میں وہ سب چیزیں موجود ہوں گی جن کو دل چاہیں گے اور جن سے آنکھیں راحت پائیں گی، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ سورۃ الزخرف آیت 71۔ لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کی طلب اور مقصود بندگی جنت اور اس کی نعمتیں نہیں ہیں۔ وہ گروہ انبیاء، اولیاء، فقراء اور عارفین کا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے انعام سے مراد اللہ کا دیدار لیتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں اور اپنے عشق حقیقی کی بدولت آخرت میں بھی ہر لمحہ اللہ کے دیدار کے طلبگار ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو روز الست بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بستہ ثابت قدم کھڑے تھے، جن کو نہ زینت دنیا اپنی طرف متوجہ کر سکی اور نہ ہی نعمت ہائے بہشت ان کے قدموں کو متزلزل کر سکیں، بلکہ وہ اللہ کے دیدار میں مشغول اور محو اسی کے طالب بن کر کھڑے رہے۔ ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے بے حجاب دیدار کی طلب تھی، اور وہ دیدار ہی ان کی عبادت اور ذکر تھا، اور دیدار ہی ان کی غذا اور قوت کا ذریعہ۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب الخیری طلب اللہ، بہترین طلب اللہ کی طلب ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اور ارواح کو قدرت ازلی سے پیدا فرمایا تو اس وقت کرم اور فیض و فضل سے نوازا اور اسی روز دیدار رب العالمین سے مشرف فرمایا، اور تب سے میں ذات الہی کے لقاء کی طرف متوجہ و مشغول اور نور میں غرق ہوں، اور ہر لمحہ ہر ساعت اس کے دیدار میں غرق رہا اور ایک دم کے لیے بھی اس سے جدا نہ ہوا، اور ازل میں خدا کے دائمی لقاء سے مشرف ہوا، اور دنیا میں تمام عمر دائمی لقاء سے مشرف رہوں گا۔ اگرچہ ظاہر میں لوگوں سے ہم کلام رہوں، لیکن باطن میں دائمی دیدار سے مشرف رہتا ہوں، اور قبر میں بھی ہمیشہ دیدار سے مشرف رہوں گا، اور حشر گاہ قیامت میں بھی دیدار میں مشغول ہوں گا، اور جنت میں بھی دیدار میں مشغول رہوں گا۔ حور و قصور کی جانب دیکھنا مجھ پر حرام ہے۔ بحوالہ کتاب امیر الکونین۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی، جنت اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کرو تو بلا واسطہ میرا دیدار کرے گا، اور جہنم اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی طرف نظر مت کرو تو بلا واسطہ میرا دیدار کرے گا۔ یعنی جنت اور اس کی نعمتوں اور حور و قصور کی طرف مائل و متوجہ نہیں ہونا، کیونکہ یہ طالبان عقبہ کے لیے ہیں۔ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر کامل ہیں اور تمام اولیاء اور فقراء میں بلند مرتبہ و درجہ کے حامل ہیں، جن کی طلب اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ غیر مخلوق اور غیر ما سوا اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، بلکہ ہر لمحہ اللہ سے ملاقات اور دیدار کے مشتاق رہتے ہیں۔ اسی طرح جہنم یا دوزخ یا اللہ کا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور احکامات کو جھٹلاتے ہیں، اور اس دنیا کی رنگینیوں اور زیب و زینت میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں، جن کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ان کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ سورۃ الفتح آیت 13۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، ہم عنقریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیت 56۔ طالبان مولا
اس دنیا میں بھی اللہ کے طلبگار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان سے کوئی ایسی خطا یا گناہ سرزد نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور جلال کا سبب بنے۔ اسی بنا پر وہ ہر لمحہ کپ کپاتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ معرفت رکھتا ہے وہ اتنا ہی اس کے خوف سے لرزتا ہے، کیونکہ وہ اس کے جلال و جمال کا مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے۔ تاہم اللہ کے جمال اور اس کی محبت کے غلبہ کے باعث وہ اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، بلکہ اچھا ظن اور گمان رکھتا ہے اور اپنے شب و روز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں بسر کرتا ہے، تاکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل رہے اور آخرت میں بھی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم اور جو کچھ اس میں ہے اس کی طرف نظر مت کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو منکرین کے لیے ہے، تو بلا واسطہ میرا دیدار کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان مبارک ہے، میں اللہ کی عبادت جنت کی طلب یا دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معرفت الہی کے قابل وہ شخص ہے جس کی ہمت بلند ہو، یعنی نہ وہ دنیا کا طالب ہو نہ آخرت کا، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی ذات کا طالب ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کے دیدار کی طلب میں جنت سے کنارہ کشی کرتے ہوئے بانگ درا میں لکھتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالب مولا دنیا اور لذات دنیا عقبہ کے درجات اور اس کی نعمتوں کا طلبگار نہیں ہوتا، اس کی طلب تو بس دیدار ہوتی ہے۔ باوالا کتاب مجتبیٰ آخر زمانی۔ دنیا اور عقبہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں اور ان کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تو ان کے حصول کے لیے عبادت اور جد و جہد کرتا ہے تو نے ان کو خدا بنا لیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، پہچان اور معرفت کے حصول کے لیے عبادت کر، دنیا عقبہ کے درجات کا خیال دل سے نکال دے۔ اگر تو اللہ کی پہچان اور معرفت میں کامیاب ہو گیا تو دنیا عقبہ کو وہ تیرے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ انعامات کے لیے نہیں بلکہ انعامات عطا کرنے والے کے لیے عبادت کر، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ باوالا کتاب مجتبیٰ آخر زمانی۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اور آخرت کو پہچان لیتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے وہ بھی مخلوق ہے، اس کے بعد کہ وہ نہ تھی اور پیدا ہوئی، پس وہ آخرت کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کو پیدا کرنے والے سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ پس دنیا و آخرت اس کے دل کی آنکھوں میں ذلیل ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے باطن کی آنکھوں میں عظیم ہو جاتا ہے۔ پس وہ اسی کا طالب بن جاتا ہے اور غیر اللہ سے قطع تعلق کر لیتا ہے، اس کے سامنے مخلوق چیونٹی کی طرح ہو جاتی ہے۔ باہوالا الفتح الربانی ملفوظات غوثیہ۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مسجد الاقدس ارشاد فرماتے ہیں، طالب مولا کو دنیا میں سکون نہیں ملتا، دنیا میں سکون صرف طالب دنیا کو ملتا ہے۔ باہوالا کتاب تعلیمات و فرمودات سلطان العاشقین۔ پس طالبان مولا اللہ کے سوا کسی شے کی طلب نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں۔ نہ ان کے دل میں جنت اور اس کی نعمتوں کا لالچ ہوتا ہے اور نہ جہنم اور اس کے عذاب کا خوف۔ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اور وہ اللہ سے اللہ کو ہی مانگتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان کی طرف متوجہ ہونے سے منع فرمایا، اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو بلا واسطہ میرا دیدار کرے گا۔ بلا واسطہ دیدار سے مراد یہی ہے کہ درمیان میں کوئی وسیلہ یا واسطہ نہ ہو، بلکہ ہر طرح کے حجابات سے پاک ہو کر اللہ کا دیدار کیا جائے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصنیف مبارکہ سر الاسرار میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اس جہان یعنی دنیا میں معرفت الہی سے اندھا رہا
وہ آخرت میں بھی اندھا اور معرفت کی راہ سے بھٹکا ہوا رہے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 72۔ معزز سامعین کرام، اندھا ہونے سے مراد قلب کا اندھا ہونا ہے، چنانچہ فرمان حق تعالیٰ ہے، اور یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ قلوب اندھے ہوتے میں ہیں۔ سورۃ الحج آیت 46۔ قلب کے اندھا ہونے کا سبب اپنے رب سے کیے ہوئے الستو بربکم کے عہد کے بعد اس عہد سے غفلت برتنے اور اسے بھول جانے کا حجاب ہے، اور غفلت کا سبب حکم الہی کی حقیقت سے بے خبری ہے، اور بے خبری کا سبب ظلماتی صفات جیسا کہ تکبر، کینہ، حسد، بخل، عجب، غیبت، چغلی اور جھوٹ وغیرہ کا غلبہ ہے، اور انسان کے اسفل سافلین کی طرف تنزلی کا سبب بھی یہی صفات ذمیمہ ہیں۔ ان صفات ذمیمہ سے رہائی کا طریقہ یہی ہے کہ قلب کے آئینہ کی ظاہری اور باطنی طور پر صفائی صاف کرنے والے اعلی توحید یعنی ذکر و تصور اسم اللہ ذات اور علم و عمل اور سخت مجاہدہ سے کی جائے، یہاں تک کہ نور توحید اور صفات یعنی صفات الہیہ سے متصف ہونے سے قلب زندہ ہو جائے اور اپنے اصلی وطن عالم لاہوت کو یاد کر لے اور اس میں اپنے حقیقی وطن کی طرف رجوع کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، جو کہ اللہ عز و جل کی عنایت سے ہی حاصل ہوگا۔ حجابات ظلمانیہ کے اٹھ جانے کے بعد نورانیت باقی رہ جاتی ہے، اور روح کو بینائی حاصل ہونے کے بعد انسان صاحب بصیرت ہو جاتا ہے اور اسماء صفات کے نور سے منور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ صفات کی نورانیت کے حجابات بھی آہستہ آہستہ اٹھ جاتے ہیں اور دل نور ذات سے منور ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ دل کی دو آنکھیں ہیں، ایک چھوٹی آنکھ اور ایک بڑی آنکھ۔ چھوٹی آنکھ عالم درجات کی انتہا تک اسماء صفات کے نور سے تجلیات صفات کا مشاہدہ کرتی ہے، اور بڑی آنکھ عالم لاہوت اور عالم قرب میں احدیت کے نور توحید سے انوار و تجلیات ذات کا مشاہدہ کرتی ہے۔ انسان کو یہ مراتب موت سے قبل اپنی نفسانیت اور بشریت کو فنا کر لینے سے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن اس عالم یعنی عالم لاہوت میں ان مراتب کے وصول کا انحصار انسان کی نفسانیت کے منقطع ہو جانے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تک رسائی اس طرح ہرگز نہیں ہوتی جیسے جسم کی مجسم تک، علم کی معلوم تک، عقل کی معقول تک اور وہم کی موہوم تک، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ اس قدر غیر اللہ سے منقطع ہو جائے کہ قرب و دوری، اطراف و مقابلہ اور وصل و جدائی کا بھی نشان نہ رہے۔ باوالا کتاب سر الاسرار۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جب انسان طلب مولا اور عشق کی بنا پر مرشد کامل اکمل کے کرم اور توفیق کی بدولت تمام بشری علائق اور نفسانی بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے تو اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، جس سے پہلے وہ انوار صفات کا مشاہدہ کرتا ہے اور بالآخر ان سے بھی گزر کر انوار ذات تک پہنچ جاتا ہے، اور بلا حجاب اور بلا واسطہ قلب کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا۔ سورۃ النجم آیت 11۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا راستہ اسم اللہ ذات سے کھلتا ہے، جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے جان خود را فروخت اسم اللہ را خرید، ہر کے اسم اللہ خرید بعین العیان دید۔ جو شخص اپنی جان بیچ کر یعنی اپنا سب کچھ نثار کر کے اسم اللہ ذات خرید لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کھلی آنکھوں سے دیدار کرتا ہے۔ باوالا کتاب عین الفقر۔ ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کے معزز سامعین، آج بھی دیدار کی نعمت سے مستفید ہوا جا سکتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے دیدار کی طلب کرنے والے طالب بن سکتے ہیں، جیسا کہ مذکورہ بالا فرمان باہو رحمۃ اللہ علیہ میں واضح ہے کہ اس کی کنجی اسم اعظم یعنی اسم اللہ ذات ہے۔ لہٰذا سلسلہ سرور قادری کے موجودہ امام اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی وارث سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس سے اسم اللہ ذات کے حصول کے لیے خانقاہ سلطان العاشقین تشریف لائیں، تاکہ دیدار و معرفت الہی حاصل کر کے اپنا مقصد حیات حاصل کریں۔ استفادہ کتب الرسالۃ الغوثیہ اور سر الاسرار، یہ دونوں تصانیف مبارکہ ہیں سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ امیر القرآن عین الفقر،
یہ دونوں تصانیف ہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مجتبی آخر زمانی تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس۔ تعلیمات و فرمودات سلطان العاشقین، ترتیب و تدوین مسز امبرین مغیث سروری قادری۔ فصوص الحکم والاحکام تصنیف لطیف علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔